قرآن و حدیث کی منہج بالکل واضح صاف ہے، دنیا میں بار بار اعلان کر کے کہنے والی بات کہ دین کامل اور مکمل ہے. ہمیں کسی دوسرے ہدایت کے لیے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے کسی کے دماغ کی، عقلیت کی، ذوق کی، کسی کے خواب کی، کشف کی، رائے کی، اجتہاد کی، کسی اور مذہب کی، کسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جدید سے جدید ترقیات آ جائیں، آپ کو اسلامی تعلیمات سب سے تازہ، سب سے فریش اور حالات اور وقت کے اعتبار سے سب سے موزوں نظر آئیں گی. یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ثابت ہے، یہ اس کے رب کریم رب العالمین علیم و خبیر کے طرف سے ہونے کی ایک بہت واضح دلیل ہے کہ ہر زمانے میں یہ سب سے تازہ دین ہے. کیسے بھی الٹ پلٹ ہو جائیں، حالات تبدیل ہو جائیں، آپ کی، ہماری، انسانوں کی، مرد اور عورتوں کی، اور کتنی بھی ترقی ہو جائے، ان کی فطرت، ان کی ضروریات، ان کے تقاضوں، زندگی کے تمام تقاضوں کی بھرپور تکمیل کرنے والا یہ دین ہے، کسی اور کے محتاج نہیں ہے. لہٰذا اس دین کے جو معانی اور مطالب، جو مدلولات قرآن نے بتائے، حدیث نے بتائے، اور اس کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، اس پابندی کے ساتھ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس گروہ کو جو اس پابندی کو اپنی زندگی میں ملحوظ رکھتا ہے، اپنے عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، احکامات میں، حلال و حرام میں، اخلاقیات میں، حقوق کی ادائیگی میں، جو اس حصول کو جانتا، اختیار کرتا ہے منہجی طور پر کہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے طریقے پر، وہی اللہ کے اس راستے پر ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا، اس راستے پر ہے جس کو نجات کا راستہ کہا گیا. 73 فرقوں میں سے وہ گروہ جو کامیاب اور نجات پانے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب یہ پورا دین ہے مکمل. عقیدہ ہمیں وہی سے لینا ہے، عبادات وہی سے لینا ہے، جو عبادت بتائی وہی کرنا ہے، اتنی ہی کرنا ہے، جیسے بتایا ویسے ہی کرنا ہے.